عبادت میں مشغول ہونے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا لازم ہے. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے. اس کی بڑی پیاری وجہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہے، وہ بڑے توجہ کے ساتھ سنیے گا. آپ فرماتے ہیں توبہ اس لیے کہ توبہ کے باعث تمہیں عبادت، اللہ کی فرما برداری کی توفیق نصیب ہو. کیونکہ اب سنیے گا کیا فرماتے امام غزالی. آپ فرماتے کیونکہ گناہوں کی نحوست بندے کو طاعت اور عبادات کرنے سے محروم کر دیتی ہے. اللہ کی فرما برداری عبادت کرنے سے محروم کر دیتی. کیا؟ گناہوں کی نحوست، اور اس پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دیتی ہے. یقین جانو کہ گناہ ایک ایسی زنجیر ہے جو بندے کو طاعت اور نیکی کی طرف چلنے سے روک دیتی ہے، اور گناہوں کے ہوتے ہوئے امور خیر، اچھے نیک کام میں جلدی نہیں ہو سکتی. کیونکہ گناہوں کا ثقل، یعنی گناہوں کا جو ایک بھاری پن ہے اور بوجھ جو ہے نا اس کی، وہ نیکیوں کے سکون کو پیدا نہیں ہونے دیتا، اور نہ ہی طاعت میں نشاط اور خوشی پیدا ہونے دیتا ہے، اور گناہوں پر اصرار اور اڑا رہنا دل کو سیاہ کر دیتا ہے. اس طرح انسان قساوت قلبی یعنی دل کی سختی اور گناہوں کی تاریکی میں مبتلا ہو جاتا ہے. نہ اس میں خلوص پیدا ہو سکتا ہے، اور نہ ہی دل کا تزکیہ یعنی دل کی کوئی صفائی ہو سکتی ہے. یہ گناہوں کی نحوست امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی بیان فرما رہے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کیوں ضروری ہے، کہ یہ عبادت کی توفیق اس سے ملتی ہے، اور یہ گناہوں کی وجہ سے کیا کیا خرابیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے تمہیں طاعت اور عبادت کی توفیق نہیں ملتی. یہ امام غزالی اس کا بیان فرما رہے ہیں. آپ لکھتے ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ اور نہ ہی عبادت میں لذت اور حلاوت پیدا ہو سکتی، یعنی گناہوں کی وجہ سے عبادت کی مٹھاس بندہ نہیں پا سکتا. اور جو شخص گناہوں سے تائب نہیں ہوگا، یعنی گناہوں سے وہ توبہ کرنے والا نہیں ہوگا، اگر خدا کا فضل اس کے شامل حال نہ ہوا تو رفتہ رفتہ یہ گناہ اسے کفر تک پہنچا دیں گے. اللہ کی پناہ. ایسے شخص پر شقاوت یعنی بد نصیبی اور بدبختی غالب آ جائے گی. تو ایسے شخص پر تعجب ہے کہ اس نحوست اور قساوت یعنی سخت دلی کے ہوتے ہوئے اسے طاعت الہی کی توفیق کس طرح مل سکتی ہے، کہ وہ گناہوں میں مبتلا ہے، برائیوں میں مبتلا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہے. امام غزالی اسے توبہ کی طرف لا رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں توبہ کی طرف لا رہے ہیں، اور یہ صورتحال بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم توبہ کی طرف آئیں. آپ فرماتے ہیں گناہوں پر اڑے رہنے والا شخص طاعت خداوندی کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے، اور خلاف شرع امور کو اپناتے ہوئے وہ عبادت خداوندی کیسے بجا لا سکتا ہے؟ کہ ایک طرف وہ خلاف شریعت کام کر رہا ہے، تو یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہا ہوں؟ اسی طرح جو شخص گناہوں کی گندگی اور پلیدی سے آلودہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی مناجات کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، امام غزالی لکھتے ہیں اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو دونوں یعنی کرامن کاتبین جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں.
اور جھوٹ و غیبت کے ہوتے ہوئے زبان ذکر الہی کے لائق کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے گناہوں پر اصرار کرنے والے آدمی کو نیک کام کرنے کی توفیق ملنا بہت مشکل ہے، اور نہ ہی عبادت کرتے وقت ایسے شخص کے اعضاء، بدن کے جو آدھا پارٹ آف باڈی آپ اس کو کہہ لیں، میں چستی و سکون پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ گناہوں کی نحوستیں بیان ہو رہی ہیں، جب اس کے اندر عبادت کرنے میں جو اس کے اعضاء میں جو چستی و سکون ہوتا ہے نا، وہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسا شخص یعنی گناہوں پر ڈٹا ہوا، گناہوں پر اصرار کرنے والا شخص کے بارے میں امام غزالی لکھتے ہیں، ایسا شخص اگر کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادت کرے گا تو وہ بھی مشقت کے ساتھ، پھر ایسی عبادت میں لذت و صفائی وغیرہ کچھ نہ ہوگی، یہ سب کچھ گناہوں کی نحوست اور ترک توبہ سے ہوگا۔ توبہ ترک کرنے کی وجہ سے، گناہ کرنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ شاید یہ بیان سنتے وقت کئیوں کو ایسا ہوتا ہے، یار میرے لیے کہا جا رہا ہے، میں بھی عبادت بڑی ٹوٹی پھوٹی سی اگر کر بھی لیتا ہوں تو کہاں لذت ہے، کہاں اس میں مٹھاس ہے، کہاں اعضاء میں وہ چستی ہے، کہاں وہ سکون نصیب ہوتا ہے، کہاں وہ قلبی اور ذہنی راحت نصیب ہوتی ہے۔ کچھ ایسی چیز ہے نہیں، کچھ مسنگ ہے، کچھ چیز کھوئی ہوئی ہے کہ میں مسجد میں میرا دل نہیں لگ رہا، میں عبادت کر نہیں پا رہا، تلاوت کر نہیں پا رہا، ذکر و اذکار کر نہیں پا رہا۔ There is missing something، کچھ تو ہے جو مس ہے، کھو چکا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں اس کھوئی ہوئی چیز کی طرف لا رہے ہیں، اس مسنگ کی طرف لا رہے ہیں، گناہوں کو ترک کر دینا اور سچی توبہ اختیار کر لینا۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کسی کا قول بیان کیا کہ کسی نے کیا خوب سچ کہا ہے، فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس نے کہا کہ اگر تو رات کو نماز تہجد پڑھنے اور دن کو روزہ رکھنے کی قوت نہیں رکھتا تو سمجھ لے کہ تو منحوس ہو چکا ہے، تجھ پہ گناہوں کی نحوست مسلط ہو چکی ہے۔ اللہ 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 اللہ، ہائے ہائے، ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو توبہ کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما الندم توبۃ، ندامت توبہ ہے، اور حقیقت یہ کہ ہمیں ندامت نہیں مل پاتی۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ توبہ کے تعلق سے ایسی عظیم بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اب یہ کہ اپنے گناہوں کو نہایت کبیح افعال تصور کرے، یعنی کہ بہت ہی برا کام جب توبہ کی طرف تم جاؤ نا، اب آپ اور ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، سوچتے رہیں، اپنے گناہوں کی تعلق سے سوچیں، ہر ایک اپنے اپنے حساب سے سوچے گا، نماز قضا کرنے کے تعلق سے سوچے گا، ماں باپ کو ستانے کے تعلق سے سوچے گا، بیوی بچوں کے ساتھ زیادتی کے تعلق سے سوچے گا، عورتیں اپنے بچوں کی شریعت کے مطابق تربیت نہ کرنے کے تعلق سے، ماں باپ کی نافرمانی کے تعلق سے، شوہر کی نافرمانی کے تعلق سے، کئی اور خیانت کے معاملات اس کے تعلق سے سوچا جائے گا، بد نگاہی کے تعلق سے، بدکاری کے تعلق سے، سود، رشوت، نہ جانے کن کن گناہوں کا بندہ تصور کرے گا، اس کے تعلق سے سوچے کہ یار کیا دل آزاریاں، چھٹ سے دل آزاری، چھٹ سے دل آزاری، جھاڑ دیا، ڈانٹ دیا، بول دیا، ابے جلنا، ابے جانا، اوے دھمکیاں، دھونس، دھکے، ملاوٹ، جھوٹ، حرام روزی کے تعلق سے سوچے بندہ، سوچتا رہے بندہ، اپنے بارے میں سوچے، حرام روزی کے تعلق سے سوچے، داڑھی منڈانے کے تعلق سے سوچے، ایک مٹھی سے گھٹانے کے تعلق سے سوچے، گناہ ہے، جھوٹ بولنے کے تعلق سے سوچے، چگلی کے تعلق سے سوچے، وعدہ خلافی کے تعلق سے سوچے گا، پڑوسیوں کے حقوق تلف کرنے کے تعلق سے سوچے گا، قطع رحمی کے تعلق سے سوچے گا، یعنی گناہوں کی فہرست ہے، بندہ سوچے، اور اب سوچے کہ اپنے گناہوں کو، امام غزالی فرماتے اپنے گناہوں کو انتہائی نہایت کبیح، بہت ہی برا فعل تصور کرے۔ یہ توبہ کے لیے لا رہے ہیں امام غزالی، اب توبہ کی طرف لا رہے ہیں،
توبہ کی طرف لا رہے ہیں کہ جب توبہ کی طرف آنا ہے تو یہ چیزیں پیدا کرو. اس سے ندامت آتی ہے، اس سے افسوس آتا ہے، گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے کہ ہائے میرا کیا بنے گا، ہائے میرا کیا بنے گا. شرابی سوچے، جواری سوچے، نشہ کرنے والا سوچے، جوئے کے اڈے چلانے والا سوچے، شراب کے اڈے چلانے والا سوچے، گناہوں پر گناہوں بھری مدد کرنے کے تعلق سے بندہ سوچے، سوچتا چلا جائے. اچھا بعض تو ایسے سوچنے والے بھی ہوں گے، کہیں گے یار وقت ختم ہو جائے گا، شاید میرے گناہوں کی لسٹ ختم نہ ہوگی. یہ تو ایک ایک دو دو تین تین گنتی کروا رہا ہے، اس کو تو یاد ہی نہیں ہے شاید کہ اور کتنے گناہ ہیں جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں. اف، اب کیا ہوگا. اب یہ سوچتا رہے کہ بالکل 15 شعبان قریب آ رہی ہے، رات قریب آ رہی ہے، توبہ کی رات، مغفرت کی رات، بخشش کی رات، عطاؤں کی رات، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر مغفرتوں کی خیرات تقسیم ہونے کی رات قریب آ رہی ہے. اور میرے نامہ اعمال بند ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، مجھے سچی توبہ کرنی ہے، اور مجھے گناہوں کی نحوست کی طرف بلایا جا رہا ہے، قباحت کی طرف بلایا جا رہا ہے. یعنی یہ مجھے سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے گناہ کو یاد کر، ان امور کا خیال کر جو تو نے غلط کیے ہیں، اور سوچ کہ تیرا کیا بنے گا. پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دوسری بات لکھتے ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت اور اس کے غضب کی سختی کو دل میں حاضر کر کہ تو نے جو گناہ کیے ہیں. ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہم نے جو گناہ کیے اس کے تعلق سے ایک تو ان گناہوں کو بہت برا فعل، بہت بڑا فعل تصور کرے، ہائے افسوس کیا ہو گیا. صغیرہ سوچ کر بھی ٹھنڈا نہ ہو جائے کہ صغیرہ کے بارے سوچے کہ نافرمانی ہے کس کی، رب کی. اور توبہ کی طرف دل کو لائے، ڈرائے، خود کو ڈرائے کہ ہائے کیا ہوگا میرا، ہائے کیا ہوگا میرا. یہ کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت اور اس کے غضب کی سختی کو دل میں حاضر کرے کہ اگر مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا اور میں توبہ کیے بغیر مر گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ غضب فرمایا تو میرا کیا بنے گا. اور میں آپ کو بتاؤں، میں پچھلے کچھ عرصے پہلے ایک جگہ جمعہ عرب دنیا میں تھا، کسی عاشق رسول کے پیچھے جمعہ پڑھنے کی سعادت ملی. عربی میں وہ بیان کر رہے تھے. پیارے اسلامی بھائیوں، انہوں نے عربی میں بیان تو کیا، قرآن کریم کی وہ آیتیں بیان کر رہے تھے جن میں قوموں پر عذاب کا بیان تھا. قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، اور جو غضب الہی کا بیان کیا. آپ کو میں بتاؤں کہ اگر کوئی واقعی خوف خدا والا تو جیسے اس کا دل سینہ پھٹ جائے. اللہ کا غضب، اللہ تعالیٰ جب کسی کی پکڑ فرماتا ہے نا، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اللہ اپنا فضل اور اپنا کرم فرما. ہم اس سے اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں، ہم اس سے اس کے عدل کا سوال نہیں کرتے. فضل کرندہ، عدل کرندہ، تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جاون میجے مکالے. عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے. فضل کرے تا بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے جے میں ویکھاں عملہ والے مولا. کچھ نہیں میرے پلے
جے میں ویکھا رحمت تیری بلے بلے رحمت دا می پا خدایا میرا باغ سکا کر ہریا بوٹا سے امید میری دا کر دے میرے پر یا رحمت دا دریا الہی الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا. ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل کا سوال کرتے ہیں، عدل کا، کہ اپنے فضل سے بس وہ ہمیں معاف فرما دے.